ذمہ آپ کی نہیں ہے. ایک منٹ دیکھیں, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں ابھی آ رہا ہوں میاں نواز شریف کی تقریر پہ. اس سے پہلے میں آپ کو بریفلی اپنا بتانا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میرا نام آیا پیناما پیپرز میں, وہ بڑا آسان ہے. پیناما, آپ وہ ویب سائٹ پہ جائیں ICIJ کی, اس کے اوپر گوگل کریں نام, آپ کو ساری ان کی پراپرٹیز آ جائیں گی نیچے. میرا گوگل کر رہے نام مجھے بتا دیں, میری کوئی پراپرٹی ہے میری فیملی کی, آپ کو سامنے آ جائے گا. یہ تو کوئی الزام لگانے کی بات نہیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, گوگل کر لے بھی, آپ کو پتا چل جائے گا نام آیا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے میرا ایک فلیٹ لندن میں 1983 میں نے لیا. میں جو میاں نواز شریف سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ میں آج آپ کے سامنے جواب دینا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ کے. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میاں صاحب, جو میں آپ کے سامنے اب جواب دینے لگا ہوں, اگر میاں صاحب وہی جواب دے دیتے 6 ہفتے پہلے تو یہ ایشو ہی ختم ہو جاتا, یہ بات آگے بڑھتی نا. تو میں جواب سب سے پہلے میرا یہ ہے جی, 1971 سے 1976 تک میں نے پروفیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلی وورسٹرشائر کے لیے. 1977 سے 1988 تک میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلی ساسیکس کے لیے. اور میں نے بیچ میں 3 سال میرا کانٹریکٹ ہوا کیری پیکر سے آسٹریلیا میں. میں تھا پروفیشنل کرکٹر. انگلینڈ کے اندر میری ساری, پاکستان میں تو ارننگ نہ ہونے کے برابر تھی. 1976 میں تو ہمیں 3000 روپیہ ٹیسٹ میچ کا ملتا تھا. یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. میری جو ارننگ تھی ساری وہ باہر تھی. میں نے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا, میں نے, کیونکہ میں انگلینڈ 6.5 مہینے گزارتا تھا, میں نے ایک فلیٹ لیا 1983 میں. یہ جب میں کاؤنٹی کرکٹ 12 سال کھیل چکا تھا اور کیری پیکر سے بھی میں پیسہ بنایا تھا. آج تک 10 سال میں کیپٹن رہا ہوں, ایک دفعہ کوئی بتا دے کہ کوئی الزام کرکٹ میں میچ فکسنگ کا لگا جب تک میں کیپٹن رہا, ایک بتا دے. بلکہ میں آپ کے, دیکھیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جواب دے ہوں, بھاگ نہیں رہا. کوئی میں اپنی ساری زندگی کی کہانی نہیں سناؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں. میں آپ کو سارے جواب دینے لگا ہوں. میں اسپیکر صاحب پلیز, اسپیکر صاحب, اور میں پھر سے آپ سب کے لیے چیف جسٹس کی موومنٹ پہ بھی پوری طرح آپ سب کے ساتھ مل کے شرکت کی, کیونکہ ہم پاکستان میں ایک مضبوط انصاف چاہتے تھے. اور کرکٹ کی دنیا میں, ساری کرکٹ کی دنیا جانتی ہے کہ عمران خان وہ کیپٹن تھا جو پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا 1986 میں. اس لیے مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ میچ فکسنگ وغیرہ. اچھا جی, میں نے لندن میں, کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, کیونکہ میں پاکستانی شہری تھا, جب میں فلیٹ لینے لگا تو میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ کو, اگر آپ اپنے نام پہ لیں گے, آپ کو وہاں انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑے گا. لہٰذا اس نے سجیسٹ کیا کہ یہ لیگل ہے کہ آپ آف شور کمپنی سے لیں, کیونکہ آپ کو برطانیہ کا ٹیکس لگے گا. میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, لیکن میں نے کبھی یہ چیز چھپائی ہے کہ میرا فلیٹ تھا. میں نے آج تک کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ نہیں تھا. دیکھیں, آف شور کمپنی تو اس لیے امپورٹنٹ ہے, نیلسن اور نیسکوم, کیونکہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹی اون کرتے ہیں. اگر وہ پراپرٹی نہ اون کریں تو وہ irrelevant ہے, آپ کی شیل کمپنیز ہے. میرا جو نیازی سروسز تھی, میں نے نیازی سروسز کے ذریعے جو میرا ایسٹ تھا, میں نے کبھی وہ چھپایا ہے؟ میں آپ ساروں کے جواب دینا سنیں. میرے انٹرویو ہوئے اس فلیٹ میں نے ساری دنیا, سب دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان کا فلیٹ ہے ساؤتھ کینزنگٹن میں. میں کبھی آج, اچھا, میں تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا, جب میں نے نیا لیا, میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے. میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. وہ مجھے یہ کوشچن کیوں یاد ہے, کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی اپنا فلیٹ چھپایا نہیں کسی سے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دم, یہ جب پیناما پیپرز آئے, آپ کی نیازی سروسز سامنے آئی 2012 میں نے پریس کانفرنس کر کے, میرے پاس جو ڈیڈ ہے, میرے فلیٹ کی سیلز ڈیڈ,
میں نے سب کے سامنے پریس کانفرنس پہ دی, اوپر نیازی سروسز لکھا ہوا ہے, یعنی میں نے چھپایا نہیں کبھی. اور اگر میں نے نیازی سروسز کا نام میں نے نہیں لیا پہلے, کیونکہ اس کا اثاثہ تو فلیٹ تھا, فلیٹ تو میں نے ہمیشہ اون کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا شور مچ گیا, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس فلیٹ کو کہ یہ جو انکشاف ہو گئے پرائم منسٹر کے فلیٹ سے. میں نے پہلے تو نمبر 1 چیز کہ میں نے وہ کبھی کسی صورت کو چھپایا نہیں. میرے پاس اب آج آپ کو میں پریزنٹ کروں گا دونوں ڈاکیومنٹس, فلیٹ کتنے میں لیا گیا اور فلیٹ 2003 میں کتنے کا بکا, اور وہ سارا جو فلیٹ کا جتنا پیسہ تھا وہ سارا میں پاکستان لے کے آیا ہوں. میرا کوئی باہر پیسہ نہیں ہے, میں وہ پیسہ پاکستان لے کے اپنے نام پہ ہے. میں یہ سارے ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میری 18 سال کی کمائی تھی باہر. ابھی بھی میں جو پیسے بناتا ہوں کرکٹ کے اوپر, کتاب لکھی اس کے اوپر, جو بھی ہے میری ڈکلیئرڈ انکم ہے, پاکستان میں ہے, میرے نام پہ ہے. میں کبھی کوئی بینامی نہیں ہے, میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے, سب کچھ میرے نام پہ ہے. اس لیے اسپیکر صاحب میں نے اس لیے جب کہا کہ حالانکہ میں تو اس ان میں نہیں آیا نا, میرا تو پیناما پیپرز میں نام نہیں ہے, میں نے کہا چلے جب جن ٹیو آرز کے اوپر میاں صاحب کا ہم کہہ رہے ہیں احتساب, انہی پہ میرا بھی ساتھ کر لیں. میرا تو سارا سب کچھ سامنے ہے, میں تو تیار بیٹھا ہوں. میری 1982 تک, 1982 سے لے کے اب تک سارا میری سارا ریکارڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز کا. میں نے اخباروں میں اخبار والوں کو دیا ہے, کسی نے یوسف اسلام جن کے پاس, انہوں نے کہا ہمیں کوئی کوشچن پوچھنا میرے ٹیکس کے اوپر وہ تیار ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پیسہ, مجھے جو یہ شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اور میں کوئی وزیر تھا, میں کوئی فائنانس منسٹر تھا, میں کوئی چیف منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر تھا, میرے پاس پیسہ بنانا میں نے پیسہ بنانا کیسے تھا سوائے کرکٹ کے. اور جو یہ جو امپلائی کرتے ہیں کہ عمران خان شوکت خانم سے پیسہ بنایا, یہ امپلائی کرتے ہیں کہ جی ڈوب گیا, پیسہ چلا گیا, کدھر سے آیا پیسہ. اسپیکر صاحب یہ جو ٹیو آر جب ہوں گے ان کے اندر پلیز شوکت خانم کا بیچ میں ڈالیں, شوکت خانم کے سارے اکاؤنٹس لے کے آئیں بیچ میں. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ شوکت خانم کے اندر میری چھوڑے کے محنت کتنی تھی. میں کوئی کسی کو خوش کرنے کے پالیٹکس میں آنے کے لیے نہیں کرا, میرا تو پہلے ہی نام تھا, مجھے پالیٹکس میں آنے کے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنی والدہ کی وجہ سے ان کی تکلیف دیکھ کے ان کو میں باہر لے کے گیا, اور کیونکہ آپ میں سے ہر میں سے کسی نہ کسی ٹائم پہ 7 میں سے 1 کو کینسر ہوگی, تو نہیں یہ میں آپ کو سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے لیکن سٹیٹسٹکس ہے یہ. جب اگر کبھی ہوگی تو پلیز آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو پاکستان میں آپ کا علاج ہوگا اس سے 10 گنا زیادہ آپ کا خرچہ آئے گا جب آپ باہر جائیں گے. میں اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا, میں انگلینڈ میں جانتے تھے, میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں, مجھے پتا ہے کتنی مشکلات پڑی. اور یاد رکھ, غریب آدمی کینسر کا علاج نہیں افورڈ کر سکتا, منیمم علاج 7 سے 10 لاکھ روپے, آگے جا کے کروڑوں پیسے اوپر چلا جاتا ہے. یہاں عام آدمی علاج نہیں افورڈ کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ میں کینسر ہاسپٹل سے یہ جو امپلائی کرنا ہے, میں کلیئر کروں, میں نے جی 1992 کا ورلڈ کپ جیتا, ساری میں نے اپنی جتنی بھی میری وننگز تھی میں نے ہاسپٹل کو دی. میں نے مجھے 2 پلاٹس ملے, مجھے 2 پلاٹس پرائز میں ملے. ایک 1987 میں چیف منسٹر نواز شریف نے دیے. چیف منسٹر نواز شریف ایئرپورٹ مجھے ریسیو کرنا ہے جب ہم ہندوستان سے جیت کے آئے, میں کیپٹن بھی تھا, مین آف دا سیریز تھا, ایک دفعہ ہی آج تک پاکستان ہندوستان کو ہرا کے آئی ہے ہندوستان میں. چیف منسٹر نواز شریف ایئرپورٹ پہ آئے, لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پہ تھے. انہوں نے مجھے تب کہا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ تمہیں فلیٹ دینا چاہتی ہے, پلاٹ دینا چاہتی ہے. دوسری دفعہ میرے یہاں پرانے دوست چودھری نثار بھی ایئرپورٹ پہ آئے تھے, 92 ورلڈ کپ جیت کے آیا جب میں, تو 92 ورلڈ کپ جیت کے آئے تو پرائم منسٹر نواز شریف نے پلاٹ دیا مجھے اور ساری ٹیم کو. اگر میں پیسے کا بھوکا ہوتا تو میں یہ پلاٹ اپنے پاس رکھتا. 92 اور 93 میں شوکت خانم کے ریکارڈ ہے کہ یہ دونوں پلاٹ میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا. میں نے 2 گاڑیاں, یہ بھی ریکارڈ پر 2 گاڑیاں جیتی
کرکٹ میں دونوں میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کی. میں اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ ایک ورلڈ کلاس کینسر ہاسپٹل بنا لوں, ورلڈ کلاس یونیورسٹی, دوسرا کینسر ہاسپٹل بنا لوں, 2 ہاسپٹل یونیورسٹی, میں اپنی شوگر مل بھی بنا سکتا تھا, میں فاؤنڈری بھی بنا سکتا تھا, میں بھی سب کچھ کر سکتا تھا. یعنی اگر میں نے پیسے بنانا تھا, پیسے بنانے کے 100 طریقے تھے, میں ایک ہاسپٹل تو نہ بناتا, اپنی ساری ٹائم لگاتا, زندگی اپنی ارننگز دیتا. تو اس لیے میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, شوکت خانم کے اکاؤنٹس آپ کے سب کے سامنے ہیں. میں یہ بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے جو سسٹمز ہیں, فائنینشیل سسٹمز ہیں, جب بھی مینجمنٹ یا پاکستان کے اندر جو این جی اوز کی مینجمنٹ سسٹمز, انسٹیٹیوشنز کے اوپر جب ریٹنگز آتی ہے, شوکت خانم ٹاپ پہ ہے, ٹرانسپیرنٹ سب. اس لیے میں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر